فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اب کیسے ہو علی؟ ٹھیک ہوں جنرل، تم سے میں بے حد شرمندہ ہوں۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر ایسے الفاظ ادا کرو گے تو مجھے افسوس ہوگا، جنرل نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ کتنی تکلیف دوں گا آخر میں تمہیں؟ بالکل تکلیف نہیں دی تم نے مجھے، تم تو اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے چلے آئے ہو، کبھی کسی کو اپنے معاملات میں شریک نہیں کرتے، خود ساری مصیبتوں سے نبرد آزما ہوتے رہتے ہو۔ ہمارے بارے میں کبھی اس انداز میں مت سوچا کرو علی، ہمیں دکھ ہوتا ہے، کیتھی براؤن نے کہا۔ مجھے تم لوگوں کی دوستی پر ناز ہے، میں نے کہا، اور ہمیں تم پر۔ ڈاکٹر پلیز ذرا علی کو دیکھیے۔ ڈاکٹر نے مختلف انداز سے میرا معائنہ کیا اور پھر مسکرا کر بولا، علی ناقابل تسخیر ہیں، یہ خوفناک دھماکہ بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن افسوس میری بدقسمتی نے بہت سی زندگیاں چھین لی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے علی کہ بے گناہ لوگ موت کا شکار ہوئے اور بہت سے شدید زخمی ہیں۔ ویسے ڈاکٹر، کیا علی کو اٹھا کر بٹھایا جا سکتا ہے؟ ہاں، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی چوٹ ایسی نہیں ہے جو خطرناک ہو، جسم کی کسی بھی ہڈی پر کوئی ضرب شدید نہیں آئی، اور یہ واقعہ اس خوفناک تباہی کے بعد معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ علی کا بچ جانا انتہائی حیرت انگیز ہے، جبکہ اس ہوٹل اور اس کے آس پاس موجود افراد میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو شدید زخمی نہ ہوا ہو۔ میں ان سب کے لیے افسردہ ہوں ڈاکٹر، میں نے کہا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر، آپ جا سکتے ہیں، جنرل ٹیرس نے کہا۔ ڈاکٹر نرس کو کچھ ہدایات دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ جنرل ٹیرس نے نرس سے کہا، پلیز میں علی سے کچھ باتیں کروں گا۔ روشنی کر دوں سر؟ نرس نے پوچھا۔ جنرل ٹیرس نے جواب دیا۔ اس کے بعد کیتھی براؤن کرسیاں گھسیٹ کر بیڈ کے قریب لے آئی اور وہ دونوں بیٹھ گئے تھے۔ نرس کے جانے کے بعد کیتھی براؤن نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ میں واقعات جاننے کے لیے بے چین ہوں علی۔ پہلے یہ بتائیں جنرل کہ آپ کو میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا تھا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ بم کے دھماکے میں جب ملبے کو ہٹایا جا رہا تھا تو کچھ پولیس افسران کو تم ملے، تم ایک تختے کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی تھی تمہاری کہ وہ پولیس افسر تمہیں پہچانتا تھا، چنانچہ اس نے فوری طور پر تمہیں گوٹے ہل منتقل کر دیا۔ کمال ہے، واقعات بعض اوقات اس طرح پیش آتے ہیں کہ ان پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کیا ضروری تھا کہ میں بچ جاتا؟ کیا ضروری تھا کہ وہ پولیس افسر مجھے دیکھتا؟ یہ سب بے حد ضروری تھا علی، اس لیے کہ تمہارا زندہ رہنا ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے علی۔ تم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا تذکرہ کرتے ہو لیکن ان احسانات کو بھول جاتے ہو جو تم نے ہم پر کیے ہیں۔ یہ تمہاری محبت ہے جنرل کہ تم ہر اس اچھے کام کو جو تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے میرے نام سے منسوب کر دیتے ہو۔ میں اس سلسلے میں قطعی بے ایمانی سے کام نہیں لے رہا، جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ بھرطور بات وہی آ جاتی ہے، تم بتاؤ وہاں کیا ہوا؟ تمہیں علم ہے جنرل کہ اولیو ہاورڈ سے میری پرانی دشمنی چل رہی ہے، وہ میری طاق میں رہتا ہے اور میں اس کی طاق میں۔ میں نے مختصراً موشے ہرموز سے ملاقات، موشے ہرموز کا قتل، اولیو ہاورڈ کی آمد اور اس کے بعد اس کی برہمی کے بارے میں جنرل ٹیرس کو تفصیلات بتا دی۔ جنرل ٹیرس پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا، پھر اس نے کہا، تمہاری نشاندہی پر میں نے جیمز مورے کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے پاس سے بہت سے ایسے کاغذات برآمد ہوئے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ در حقیقت وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے اور یہاں رہ کر اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن میں نے جیمز مورے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ ابھی تک میری قید میں ہے۔ اس کے بعد میں نے سارڈان کے پہاڑی علاقوں میں فوجوں کی تعداد بڑھا دی اور کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ میں نے وہاں ماہرین کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ سارڈان کی چٹانوں سے پلاٹینیم نکالا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد گوٹے ہل کے قوانین میں کچھ ترمیم لازمی حیثیت رکھتی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ وہ اس وقت تک کھدائی کا کام نہیں شروع کر سکتے جب تک کہ معاہدے کی تکمیل نہ ہو جائے اور یہ بات طے پا جائے کہ ہمیں اس پلاٹینیم کے بدلے میں رائلٹی کیا ملے گی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس رائلٹی کی شرح اتنی رکھوں گا کہ وہ لوگ پاگل ہو جائیں اور ان کے کھدائی کے اخراجات تک وہاں سے نہ نکل سکیں۔
اس طرح میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق اس منصوبے کی تکمیل کر دی تھی اور یہی چیز اولیو ہاورڈ کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ مایوس ہو گیا تھا اس عظیم و شان دولت کی طرف سے جسے وہ اسرائیل کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا علی؟ بھلا میں یہ کیسے ممکن ہونے دے سکتا تھا؟ لیکن علی، تہذیب مالکم ایکس تو اب بھی اس کے قبضے میں ہے۔ وہ میرا مقصد حیات نہیں ہے۔ تقدیر میں اس سے ملنا ہے تو مل جائے گی، اور اگر نہیں تو پھر صورتحال مختلف ہو جائے گی۔ میں نے کہا۔ جنرل ٹیریس پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ پھر اس نے کہا، تمہاری یہاں موجودگی کو بالکل خفیہ رکھا گیا ہے۔ میرا خیال ہے اولیو ہاورڈ کو قطعی یہ بات نہیں معلوم ہو سکے گی کہ تم یہاں پہنچ چکے ہو۔ ویسے بھی میں نے تمہاری تحفظ کے لیے معقول بندوبست کیا ہوا ہے۔ میں جنرل ٹیریس کی شکل دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، ویسے جنرل، اولیو ہاورڈ کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس آسانی سے دھوکہ کھا جائے گا۔ در حقیقت اگر وہ چاہتا تو پستول کی ایک گولی سے بھی مجھے ہلاک کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت صورتحال اس کے کنٹرول میں تھی جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے ہوٹل آیا تھا۔ لیکن تم اسے خود ستائی نہ سمجھنا۔ یہ حقیقت ہے کہ اولیو ہاورڈ میں اتنی جرأت نہیں کہ مجھ پر گولی چلا سکے۔ وہ جانتا ہے کہ صورتحال کسی بھی طرح الٹ سکتی ہے، چنانچہ اس نے اس کے لیے دوسرے انداز میں کام کیا تاکہ اس کی اپنی ذات کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے۔ لیکن کمبخت نے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر انتہائی ظالمانہ اقدام کیا ہے۔ یقیناً علی، تم پر وار کرنا آسان کام تو نہیں ہو سکتا، لیکن اب اس سلسلے میں تمہارا آئندہ کیا پروگرام ہے؟ کچھ نہیں جنرل، فی الحال تو کوئی پروگرام ذہن میں نہیں ہے۔ کاش میں یہ الفاظ تم سے کہہ سکتا کہ گوٹے ہل کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اپنا لو۔ جب تک جنرل ٹیریس کی جان میں جان ہے، وہ تمہیں گوٹے ہل میں ایک ایسا مقام دے کر رکھے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کبھی دل چاہے تو میری یہ بات مان لینا، یہ پیشکش میں تمہیں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ میری آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات ابھر آئے۔ جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن محبت بری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، جب تم جیسے دوست اس دنیا میں موجود ہیں جنرل ٹیریس، تو یقین کرو کہ میں کسی بھی قسم کی کمی اپنے لیے محسوس نہیں کر سکتا۔ یقین کرو، اگر مجھے کبھی زندگی میں سکون سے وقت گزارنے کا موقع ملا تو میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ ہم اس وقت کا انتظار کریں گے، کیتھی براؤن نے کہا۔ کافی دیر تک وہ لوگ میرے پاس بیٹھے رہے اور پھر چلے گئے۔ میں صورتحال پر غور کرنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے احساس دلا رہی تھی کہ اولیو ہاورڈ میری طرف سے لا علم نہیں ہوگا۔ یقیناً کچھ نہ کچھ حالات کا اسے علم ضرور ہوگا۔ میں غور کرتا رہا۔ ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا دن۔ دوسرے دن میری کیفیت بالکل نارمل تھی۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کرنے کے بعد مجھے چلنے پھرنے کی اجازت دے دی تھی۔ جو زخم تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے اور میری پوری طرح دیکھ بھال ہو رہی تھی۔ میں مسلسل غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ جو نرس میری تیمارداری پر مامور تھی، وہ انتہائی نفیس طبیعت کی مالک تھی، دوست اور ہنسمکھ۔ میں فرصت کے اوقات میں اس سے گفتگو کرتا رہتا تھا۔ جنرل اور کیتھی براؤن دن میں ایک بار باقاعدہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں میری نگہداشت اور آسائش کا معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ بالآخر میں نے چند فیصلے کیے اور اس رات جب جنرل اور کیتھی براؤن مجھ سے ملنے آئے تو میں نے انہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کر دیا۔ جنرل، میرے سلسلے میں تمہیں کچھ تکلیفیں اور اٹھانی پڑیں گی۔ ہاں ہاں کہو۔ میری موت کا ایک خوبصورت جشن ہو جائے، میں نے کہا، اور جنرل تعجب سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں۔ بھائی ظاہر ہے اگر میرا انتقال ہو جائے تو ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں اس کا شدید غم ہوگا۔ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو علی؟ جنرل ٹیریس نے کہا۔ ہاں جنرل، یہ بھی میرے منصوبے کا ایک حصہ ہے جس میں تمہیں شریک کیے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ، وہ کچھ الجھتے ہوئے بولا۔ مجھے خدشہ ہے جنرل کہ اولیو ہاورڈ میری طرف سے لا علم نہیں ہوگا۔ ممکن ہے یہ بات اسے معلوم ہو چکی ہو کہ میں اس وقت تمہارے محل میں ہوں۔ میری حالت کا ممکن ہے اسے کوئی اندازہ نہ ہو، لیکن جن لوگوں کو تم نے میرے گرد رکھا ہے وہ یقیناً تمہارے بھروسے کے لوگ ہوں گے۔ ہاں، محل کے ملازمین ہیں۔ ہاں، محل کے ملازمین میں نے کافی رد و بدل کی ہے۔ اب تو میں کسی بھی شخص کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے ذاتی عملے میں لایا ہوں جن سے میں تقریباً 15 سے زیادہ سالوں سے واقف ہوں۔ سابق ملازمین میں سے ایک فرد کو میں نے نکال باہر کیا ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ میرے خیال میں یہ تم نے اچھا کیا۔ تو پھر تمہارا منصوبہ کیا ہے؟
میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے اولیو ہاورڈ کی نگاہوں سے اوجھل رہ کر تہذیب مالکم ایکس کو تلاش کروں، ٹھیک ہے، لیکن اس سلسلے میں میرے لیے کیا احکامات ہوں گے؟ تم میری موت کا اعلان کرو، اس سلسلے میں باقاعدہ ایک ڈرامہ سٹیج کرو۔ اگر ڈاکٹر اور نرس مکمل طور پر تمہارے اعتماد کے ہیں تو ان کے ذریعے یہ کام بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری طور پر تم اعلان کرو گے کہ تمہارا دوست علی یار خان بم کے حادثے میں زخمی ہو کر تمہارے پاس پہنچا، یہاں اس کا علاج ہوا لیکن وہ جانبر نہیں ہو سکا۔ اس کے لیے جنرل ٹیریس تمہیں ایک ایسی لاش حاصل کرنی پڑے گی جو اسی بم کے حادثے کا شکار ہوئی ہو اور اس کا چہرہ وغیرہ جل گیا ہو، جسمانی طور پر ہلاک ہونے والا مجھ سے مطابقت رکھتا ہو۔ یہ کام بالکل آسان ہے، ہو جائے گا، کیونکہ جو شدید زخمی اسپتالوں میں لائے گئے تھے ان میں سے اکثر دم توڑ چکے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو قریب المرگ ہیں۔ ان میں بیشتر افراد ایسے بھی ہیں جن کے چہرے جل کر مسخ ہو گئے ہیں اور انہیں پہچانا نہیں جا سکتا۔ مجھے ان بدنصیبوں کے بارے میں بتا کر غمزدہ نہ کرو جنرل، لیکن ان میں سے ایک لاش اپنے مطلوبہ معیار کی حاصل کر لو۔ اس لاش کو یہاں محل میں لے آؤ، پھر اس کی باقاعدہ تدفین کرو۔ سرکاری سطح پر اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ علی سے تمہیں واقعی عقیدت تھی۔ او علی، یہ کام میرے لیے کتنا مشکل ہوگا میں جانتا ہوں، لیکن اگر یہ تمہاری ضرورت ہے تو ایسا ہی کیا جائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ گوٹے ہل میں 3 دن تک تمہاری موت کا سوگ بھی منایا جائے گا۔ 3 دن کے کاروبار کا نقصان مزید میرے شانوں پر ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں علی، اگر اس ڈرامے کو انتہا تک ہی پہنچانا ہے تو پھر یہی سب کچھ مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے جنرل، میں تو تمہیں پریشان کرتا ہی آیا ہوں۔ جنرل اور کیتھی براؤن نے میری بات مان لی اور اس کے بعد ڈرامہ شروع ہو گیا۔ مجھے اس کمرے سے دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ ویسے بھی اب میں نہایت بہتر حالت میں تھا۔ میرے لیے میک اپ کا سامان منگوا دیا گیا اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے میں نمایاں تبدیلیاں پیدا کر لی۔ میری صورت بالکل تبدیل ہو گئی۔ اب میں زخمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ محل کے ایک فرد کی حیثیت سے محل کے ایک گوشے میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن نے وہ ڈرامہ شروع کر دیا جس کی ہدایت میں نے انہیں کی تھی اور جو میری ڈائریکشن میں ہو رہا تھا۔ ایک لاش حاصل کر لی گئی، مجھے اس کے چہرے کا معائنہ کرایا گیا۔ بلا شبہ بہت ہی بھیانک صورت ہو گئی تھی اس کی، لیکن وہ شخص جسامت میں میرے جیسا ہی تھا۔ جنرل ٹیریس نے بتایا کہ اس شخص کا نام یوراگوئے ہے اور یہ پرتگال کا باشندہ ہے، یہاں سیاحت کے لیے آیا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد گوٹے ہل کے اخبارات میں علی یار خان کی موت کی خبریں چھپی۔ 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا۔ جنرل ٹیریس نے اخبارات کو ایک خصوصی مضمون لکھ کر دیا جس میں میری خدمات کا اعتراف کیا گیا تھا اور مجھ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا گیا تھا۔ سرکاری پیمانے پر میری تدفین کا بندوبست کیا گیا اور دلچسپ بات یہ تھی کہ جنرل نے خود مجھے بھی اس تدفین میں شریک رکھا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک شاندار تابوت میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن بھی اس تدفین میں شریک تھے۔ میری متجسس نگاہیں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ گوٹے ہل کے بے شمار افراد اس جنازے میں شریک تھے اور سب کے سب سوگوار تھے کیونکہ میں جنرل ٹیریس کا مقرب خاص تھا۔ تدفین کے بعد میں محل میں واپس آ گیا۔ اس رات کیتھی براؤن اور جنرل ٹیریس کافی دیر تک میرے پاس بیٹھے پرمذاق گفتگو کرتے رہے۔ اس کام کی تکمیل تو اب ہو گئی۔ ویسے بھی اگر اولیو ہاورڈ تمہاری لاش کو قبر سے نکال کر دیکھے گا تو اسے الجھن ہی سے دوچار ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کے چہرے سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تم نہیں ہو۔ یہ پہلا مرحلہ تو تکمیل تک پہنچ گیا، یعنی علی یار خان مر گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں تنظیم آزادی فلسطین بھی تم سے رابطہ قائم کرے گی، لیکن کسی بھی طور اس بات کا اظہار مت کرنا کہ یہ کوئی ڈرامہ تھا۔ یقیناً میں جانتا ہوں، ظاہر ہے یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا گیا، جنرل ٹیریس نے جواب دیا۔ اور اب جنرل ٹیریس، یہ بتاؤ گرے سٹون کی سارڈان میں کیا پوزیشن ہے؟ وہاں پر کیمپ ختم کر دیا گیا ہے اور گرے سٹون کے تمام افراد کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ کیا گرے سٹون میں شامل افراد کی قومیتوں کے بارے میں بھی کچھ اطلاعات ہیں تمہارے پاس؟ نہیں، معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ البتہ گرے سٹون کی حمایت میں کچھ کارروائیاں بیرونی ممالک سے بھی کی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور سے بیلجیم سر فہرست ہے۔ جنرل، میں گرے سٹون کے سٹاف میں سے کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں جو میرے قد و قامت کا ہو تاکہ میں اس کی جگہ لے سکوں۔
کیتھی براؤن نے ہونٹ سکیڑے. اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی تھی. گویا تم... ہاں، میں گرے اسٹون کے اسٹاف میں شامل ہونا چاہتا ہوں تاکہ اولیو ہاورڈ اور موشے ہرموس کی خباستوں سے آگاہ ہو سکوں. ممکن ہے اس طرح میری پہنچ تل ابیب تک ہو جائے اور میں وہاں پہنچ کر اولیو ہاورڈ کے اطراف اپنا دائرہ تنگ کر سکوں. تمہیں شاید اس بات کا علم ہو کہ CIA سے نکالے جانے کے بعد وہ مستقلاً اسرائیل پہنچ گیا ہے اور وہیں قیام پذیر ہے. جنرل ٹیرس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے. اس نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، علی، میں تمہاری ذہانت کا قائل رہا ہوں. تمہاری ترکیب لاجواب ہے. ان لوگوں کی قومیتوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کون کس ملک سے تعلق رکھتا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے. آخر ان لوگوں کے پاس ان کے شناختی کاغذات تو ہوں گے ہی، یقیناً، اور ہم ان سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں بھی ہیں. تو تم خود ان میں سے کسی شخص کا انتخاب کرو گے اور اس کے بعد اسے اغوا کر کے یہاں لے آؤ گے. اس کے بعد مجھے اس کی جگہ پہنچا دیا جائے گا. کیا سمجھے؟ اس طرح سے میرے تل ابیب پہنچنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے. جنرل اور کیتھی براؤن اس موضوع پر مجھ سے کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے اور پھر جنرل نے کہا کہ وہ بذات خود اس کام میں دلچسپی لے کر میرے اس مقصد کی تکمیل کرے گا. میں نے جنرل کا شکریہ ادا کیا تھا. اس کے بعد مجھے اور کوئی کام نہیں تھا. چنانچہ میں اطمینان سے محل میں آرام کرتا رہا. زخم تقریباً ٹھیک ہی ہو گئے تھے. 5ویں یا 6 دن جنرل نے ایک رات کو مجھے اطلاع دی کہ اس نے اس شخص کا انتخاب کر لیا ہے جس کی جگہ مجھے لینی ہے. دوسرے دن دوپہر میں اس شخص کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا. وہ ایک جوان آدمی تھا. شکل و صورت کا اچھا خاصا مگر چہرے سے الجھا ہوا نظر آتا تھا اور اس کی وجہ بہرحال میں جانتا تھا. گرے اسٹون اس وقت مصیبتوں کا شکار تھی. اس کے تمام افراد کو نظر بند کر دیا گیا تھا اور وہ سب پریشان تھے. ایسی حالت میں کسی ایسے شخص کا گوٹے ہل کے محل میں آنا اس کے لیے واقعی حیرت انگیز ہو سکتا تھا. کیتھی براؤن اور جنرل ٹیرس نے اس سے میرا تعارف کرایا. یہ مسٹر ڈینس پال گولڈے ہیں. گرے اسٹون میں انجینئر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. آپ کو ان سے مل کر یقیناً خوشی ہوگی مسٹر علی. میں نے ڈینس پال گولڈے کو بغور دیکھا. جنرل کا انتخاب قابل داد تھا. اس کے خد و خال مجھ سے ملتے ہوئے تو نہیں تھے لیکن میں آسانی سے اس کے ان خد و خال کو اپنا سکتا تھا. جسامت میں کوئی فرق نہیں تھا. میں نے پرتپاک انداز میں اس کا خیر مقدم کیا. اس سے ہاتھ ملایا اور اسے بیٹھنے کی پیشکش کی. میں آپ کا ممنون ہوں، وہ بولا، لیکن مجھے کس لیے یہاں بلوایا گیا ہے؟ در حقیقت ہمیں آپ کی ضرورت تھی مسٹر ڈینس. کس سلسلے میں جناب؟ دراصل گرے اسٹون میں ہمیں ایسے کچھ صاحب حیثیت لوگوں کی تلاش ہے جو ہمارے ایک خاص مقصد کی تکمیل کر سکیں. میں اگر کسی کام آ سکتا ہوں تو حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کا مکمل تعارف ضروری ہے. میں نے کہا، میرا نام آپ لوگوں کو معلوم ہو ہی چکا ہے. انجینئر ہوں اور کان کنی کے کام میں تقریباً 15 سال کا تجربہ رکھتا ہوں. 9 عمری ہی میں نے اس لائن کو اپنایا تھا اور گرے اسٹون میں مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یقیناً ایسی ہی بات ہوگی. مسٹر ڈینس، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس سے پہلے میں یوگوسلاویا میں تھا. نسلاً میں وہاں کا باشندہ نہیں ہوں لیکن طویل عرصے سے میرے والدین وہیں مقیم تھے اور اس کے بعد ہم لوگ اسرائیل پہنچ گئے. نسلاً ہم لوگ جیو ہی ہیں. بہت خوب. اب قیام کہاں ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے اب آپ کا خاندان کہاں ہے؟ میرے خاندان میں چند ہی افراد ہیں. میری بیوی ہیلی گولڈے اور میری 2 بہنیں. بس اب یہی ہمارا کل خاندان ہے. میں زیادہ تر باہر رہتا ہوں اور ان لوگوں سے ملاقات کم ہی ہوتی ہے. خوب. تل ابیب میں آپ کی قیام گاہ کس جگہ ہے؟ میں نے سوال کیا اور ڈینس نے اس سلسلے میں مجھے تفصیلات بتا دی. اگر آپ زیادہ تر اپنے وطن سے باہر رہتے ہیں تو پھر تل ابیب میں آپ کی شناساؤں کی کمی ہوگی. ہاں، اتفاق ہے کہ میں ذرا انتہائی پسند ہوں اور زیادہ دوستیاں وغیرہ نہیں کرتا. میرے تعلقات بہت کم لوگوں سے ہیں.